لیے کہ جس بات کی تفہیم حاصل نہ ہو، سمجھ نہ آئے، اور انسان بجائے جس کو سمجھ نہ آئے تو وہ ایمان کی طرف چلا جائے تو وہ تر جاتا ہے، اور جس کو سمجھ نہ آئے اور وہ انکار کی طرف چلا جائے تو ہمیشہ جادو قرار دیتا ہے یا ایسی مافوق الفطرت چیزوں کی طرف جاتا ہے۔ اور یہ ہمیشہ یہی طریقہ کار رہا ہے، انسان کی فطرت ہے، جب انسان کسی چیز کو سمجھ نہیں پاتا تو وہ کسی مافوق الفطرت چیز کی طرف منسوب کر دیتا ہے، جس کو اللہ پر ایمان ہوگا وہ اس کو اللہ کی طرف منسوب کرے گا، اور جس کا ایمان اللہ پر نہیں ہے وہ لازماً ایسی کوئی بات کہے گا۔ تو کافر ہمیشہ سے یہی کہتے رہے کہ جادو ہے، جادوگر ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض۔ اب اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرواتا ہے کہ تمہارا رب تو وہ ہے، اللہ ہے۔ اس لیے کہ مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے، میں نے پہلے شروع میں عرض کیا، ہر شخص وہ رب کو مانتا ہے۔ جو کافر بھی ہوتے ہیں نا وہ بھی رب کو مانتے ہیں، لیکن کون سا رب، یہ فرق ہے۔ کس رب کو مانتے ہیں یا کس کو رب مانتے ہیں، یہ فرق ہے۔ ہر ایک کسی نہ کسی رب کو مانتا ہے۔ جو اللہ کو رب مانتا ہے وہ مومن ہے، جو مخلوق کو رب مانتا ہے وہ کافر یا مشرک ہے، بس یہی فرق ہے۔ اور رب کون ہوتا ہے؟ رب ہوتا ہے، تفصیل سورہ بقرہ میں بیان ہو چکی، رب وہ ہوتا ہے جس کے دو باتیں نمایاں ہوتی ہیں، ایک تو وہ مالک ہوتا ہے اور دوسرا وہ روزی رساں ہوتا ہے۔ پالنے والا، ہم کہتے ہیں پالنے والا وہ جو روزی کا بندوبست کرے، اور رب مالک ہوتا ہے۔ تو تمہارا رب کوئی اور نہیں ہے، کون ہے؟ اللہ ہے۔ تمہارا رب اللہ ہے۔ کون اللہ؟ الذی، وہ اللہ، خلق السماوات والارض، جو زمین و آسمان کا خالق ہے، جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، 6 دنوں میں اس نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، ثم استوى علی العرش، اور پھر وہ مستوی ہو گیا عرش کے اوپر۔ یہ آیت ہم پہلے بالکل اسی طرح کی آیت ایک پڑھ آئے ہیں سورہ اعراف کے اندر، آیت نمبر 54 تھی غالباً۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ تو وہاں بھی یہ بات میں نے عرض کی تھی کہ 6 ایام، 6 دنوں میں پیدا کرنا، اب یہ بھی ان مقامات میں سے ہے، اور استواء علی العرش بھی ان مقامات میں سے ہے جس کا مفہوم ہم سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ نے 6 دنوں میں پیدا کیا، اس کے لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ 6 دن کون سے تھے؟ وہ اتوار سے لے کر جمعہ تک کے 6 دن تھے۔ اتوار، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ۔ جمعے تک یہ کائنات کی تخلیق ہوئی، اور پھر اس کے بعد اس کی جو ہفتے والا دن، جمعے والے دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور یہ بھی آتا ہے حدیث میں کہ جمعے والے دن قیامت آئے گی۔ جو سبت ہے نا، اگلا دن ہفتے کا، جس کو سبت کہا جاتا ہے، سبت کے معنی ہی منقطع کرنے کے ہیں، کہتے ہیں اس کو سبت اس لیے کہتے ہیں اس دن کوئی تخلیق نہیں ہوئی، سبت کو یہ تخلیق کا عمل رک گیا، اس لیے اس کو سبت کہتے ہیں۔ یہ بات، یہ تفسیر یہ ٹھیک ہو سکتی ہے، لیکن یہ اتوار ہو یا سوموار ہو، منگل ہو، بدھ ہو، یہ کس دن بنے ہیں؟ یہ تو اس دن بنے ہیں جب کائنات پیدا ہوئی ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا یوم خلق السماوات والارض۔ یہ دن، مہینے، یہ زمان، یہ تو اسی دن پیدا ہوا ہے جس دن اللہ نے کائنات کو پیدا کیا ہے۔ فلسفیوں کو یہ شبہ ہوا تھا نا، جب انہوں نے کہا کہ یہ کائنات قدیم ہے، تو ان کی ایک دلیل یہ تھی کہ اگر ہم اس کائنات کو حادث قرار دیں کہ خاص وقت میں پیدا ہوئی ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ خاص وقت کون سا تھا جس لمحے یہ کائنات پیدا کی اللہ نے، تو اللہ نے اس لمحے کا انتخاب کیوں کیا؟ اس سے پہلے یہ بات کیوں نہیں کی؟ یہ فلسفیوں کا ایک شبہ ہے، ان کا ایک مغالطہ ہے، لہذا وہ کہتے ہیں کائنات قدیم، کائنات کسی خاص وقت میں پیدا نہیں ہوئی، اور اس شبے کو سمجھ نہیں سکے، اور اس کا جواب دیا امام غزالی علیہ الرحمہ نے۔ امام غزالی کیونکہ فلاسفہ کے ساتھ جو ابتدائی ٹکر لی ہے وہ تو امام غزالی نے لی ہے،
اور امام غزالی نے تحافت الفلاسفہ لکھی، اور تحافت الفلاسفہ کا رد وہ لکھنے سے پہلے انہوں نے ایک اور کتاب لکھی، اس کا نام ہے مقاصد الفلاسفہ. یعنی کہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ مولوی ایسے خام خواہ فلسفیوں کا رد کر رہا ہے. پہلے میں بتاؤں کہ اصل میں فلسفی چاہتے کیا ہیں. تو فلاسفہ کے دلائل کی وضاحت کی ہے، پھر اس کا رد کیا. تو وہ سادہ سی بات سے رد کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تمہیں اعتراض اس بات پہ ہے کہ اللہ نے خاص لمحے کا انتخاب کیوں کیا کائنات پیدا کرنے کے لیے، اور اس کی وجہ کیا تھی، اس کی کوئی ریزن ہونی چاہیے، اس کی کوئی علت ہونی چاہیے. تو کہتے ہیں کہ یہ جس لمحے کے انتخاب کو تم ڈھونڈ رہے ہو، خود زمان، خود وقت کائنات کی تخلیق کے ساتھ پیدا ہوا ہے. اس سے پہلے تو وقت تھا ہی نہیں. کائنات پیدا ہوئی ہے تو دو ہی تو چیزیں پیدا ہوئی ہیں، ایک مکان ایک زمان. لہذا زمان و مکان تھے ہی نہیں جب یہ کائنات پیدا ہوئی ہے. لہذا تم یہ اعتراض کس پر کر رہے ہو؟ اللہ پر. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اس نے جب کائنات پیدا کی اسی وقت زمان و مکان پیدا کیے. اس سے پہلے وقت تھا ہی نہیں جو تم یہ کہو کہ کسی خاص وقت میں کائنات پیدا کیوں ہوئی. اللہ اکبر. تو اللہ نے کائنات پیدا کی ہے 6 دن میں. تو جب کائنات کے مہینے اور دن پیدا ہی کائنات کی تخلیق کے ساتھ ہوئے ہیں تو اس سے پہلے تو دنوں کا تصور ہی نہیں تھا. تو پھر یہ دنوں سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد جو ہم دن سے مراد لیتے ہیں، صبح سورج طلوع ہوتا ہے دن شروع ہو جاتا ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے دن ختم ہو جاتا ہے. کہیں 14 گھنٹے کا ہے، کہیں 15 گھنٹے کا، کہیں 19 گھنٹے کا، 12 گھنٹے کا بھی. ہم اس کو دن کہتے ہیں. تو کیا اتنے دنوں میں کائنات پیدا ہوئی؟ سوال ہے. وہ اللہ جو کن کہہ کے کائنات پیدا کرنے والا ہے، لفظ کن، ہو جا، فیکون، تو ہو جاتا ہے. اس کو اتنے دن لگانے کی ضرورت کیا تھی؟ کوئی ضرورت نہیں اس کو 6 دنوں میں. کیوں کہا ہے کہ 6 دنوں میں بنائی؟ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ اس کائنات میں تدریج ہے. اس کا کیا مفہوم ہے حقیقی وہ اللہ ہی جانتا ہے. میں پہلے بات کر چکا ہوں، یہ متشابہات میں سے ہے. لہذا اس کا کیا مفہوم ہے ہم نہیں سمجھ سکتے. البتہ ایک بات ضرور ہے کہ اللہ نے قرآن میں خود ہی بتایا ہے کہ اللہ کا دن اور تمہارا دن مختلف ہے. تمہاری گنتی کے 1000 سال گزر جائیں تو اللہ کا ایک دن ہوتا ہے. سورہ حج میں بھی فرمایا، سورہ سجدہ میں بھی فرمایا کہ تمہاری گنتی کا 1000 سال ہو تو اللہ کا ایک دن ہوتا ہے. تو یہ 6 دن اگر اللہ کی گنتی والے ہیں کہ ہماری گنتی والے ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. اور اگر اللہ کی گنتی والے ہیں تو پھر تو ہماری سمجھ میں ویسے ہی نہیں آ سکتا کہ یہ کتنا عرصہ لگا ہوگا اور کس طرح سے کائنات بنی ہوگی. جو اللہ کن کہہ کے کائنات بنا سکتا ہے اس نے 6 دنوں کی بات کیوں کی ہے؟ اس کا حقیقی مفہوم اور اس کی حقیقت کو سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا. لہذا ہمیں ایسے خواہ مخواہ اس کے اندر عقل دوڑائیں گے جتنی مرضی دوڑاتے رہیں. البتہ صرف ایک ہی بات ہے جو میں نے عرض کی، جو مفسرین سمجھتے ہیں کہ اس میں اللہ کریم نے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ اللہ کے دین کے اندر تدریج ہے. ہر چیز ایک وقت میں ہوتی ہے، اس کے لیے ایک موقع ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایک تدریج کے ساتھ پہلو بے پہلو، مرحلہ بہ مرحلہ اللہ تعالیٰ چیزوں کو پیدا کرتا ہے. اور اللہ نے کائنات کے اندر ایک تدریج کا قانون رکھا ہے، اور یہ اب بھی قانون تدریج کا موجود ہے. پورے قرآن کے اندر کہیں بھی اس تدریج کے اصول کو چھوڑا نہیں گیا. ہمیشہ تدریج. بچہ پیدا ہوتا ہے پہلے دن اس کے اوپر سارے احکام نہیں لاگو ہو جاتے، پھر وہ بڑا ہوتا ہے، لڑکپن میں آتا ہے، بھاگنا دوڑنا شروع کرتا ہے، بولنا شروع کرتا ہے، احکام لاگو نہیں ہوئے، اس کے احکام اور ہیں. پھر وہ بلوغت کی عمر پر پہنچتا ہے، پھر احکام لاگو ہوتے ہیں. پھر وہ جوان ہوتا ہے، پھر وہ بوڑھا ہوتا ہے، پھر وہ بالکل موت کے قریب پہنچ جاتا ہے، احکام بدل جاتے ہیں. یوں ہر چیز کے اندر تدریج ہے. جس طرح انسانی زندگی کے اندر تدریج ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کے اندر، یہ بہت بڑا اصول ہے قرآنی احکام کا، تدریج. تو وہی شاید سمجھایا یا اللہ تعالیٰ نے. لیکن حقیقتاً 6 دنوں کی جو کیفیت ہے ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. ہماری عقل ناقص ہے، ہم سمجھ نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے 6000 سال، اگر یہ 1000 سال ہے. پھر اگلی بات ایک اور ہے کہ وہ جو 1000 سال اللہ تعالیٰ کے ہیں وہ بھی ہمیں نہیں معلوم کہ وہ
اسی توقیت کے مطابق ہیں جو دنیا میں ہم وقت کا حساب لگاتے ہیں کہ 24 گھنٹے، یا یہ جو سورج کی گردش کے ساتھ ہم حساب لگاتے ہیں، شاید یہ اس کے مطابق ہیں، یا جس کو سائنسدانوں نے نوری سال کہا ہے۔ وہ نوری سال کیا ہوتے ہیں کہ ایک سال میں جتنا فاصلہ روشنی طے کرتی ہے اس کو نوری سال کہتے ہیں، اور وہ ایک سال میں کتنا فاصلہ طے کرتی ہے اس کا آپ حساب لگا لیجئے کہ جو ایک سیکنڈ میں، ایک منٹ میں نہیں، ایک سیکنڈ میں 1,86,000 میل سفر طے کرتی ہے۔ تو جو روشنی 1,86,000 میل ایک سیکنڈ میں کرتی ہے وہ ایک منٹ میں کتنا کرے گی، اور ایک گھنٹے میں کتنا کرے گی، اور ایک دن میں کتنا کرے گی، اور ایک سال میں کتنا کرے گی، اور پھر 1,000 سال، اور پھر 6,000 سال۔ اور اگر یہ ہوں اس کے مطابق تو بات صحیح ہے کہ چاہے اس سے مراد اتوار سے لے کر جمعے تک کے دن ہیں، اور چاہے اس سے مراد ہزاروں سال ہیں، دونوں صورتوں میں ہماری عقل سے باہر ہے یہ بات، ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آ سکتی، لہذا اس کی کیفیت بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح استواء علی العرش کا معاملہ ہے، 7 مقامات ہیں قرآن حکیم کے اندر، یہ دوسرا مقام ہے جہاں استواء علی العرش کی بات۔ تو اللہ عرش پہ مستوی ہوا، 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پہ مستوی ہو گیا۔ اب عرش پہ کیا ہوا؟ کسی نے ترجمہ کیا ہے قائم ہوا۔ قائم بھی ہوا تو اس کا کیا معنی ہے، کیا مفہوم ہے؟ ہم اس کا بھی کوئی مفہوم نہ سمجھ سکتے ہیں نہ بیان کر سکتے۔ اللہ کے استواء کی کیفیت کیا ہے، ہم اس کی کوئی کیفیت سمجھ ہی نہیں سکتے۔ لہذا دو ہی باتیں، ایک تو یہ کہ ہم اس کی کیفیت کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کا ایگزیکٹ مفہوم سمجھیں۔ استواء کا معنی کیا ہوتا؟ استواء سوا سے ہے، سین واو یا اس کا مادہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے برابر ہونا۔ تو استواء کا کیا معنی ہوگا؟ آپ اس سے کیا کیفیت مراد لیں گے؟ آپ جو بھی کیفیت مراد لیں گے وہ کیفیت اللہ کی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ لیس کمثلہ شیء۔ آپ جو مرضی تفہیم کر لیں، جو مرضی تشریح کر لیں، وہ غلط ہوگی۔ اس جیسی کوئی چیز ہو تو آپ کہیں نا ایسے ہو گیا، جو بھی آپ کہیں گے وہ غلط ہوگا۔ لہٰذا ہم اس کی کیفیت نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ اس کو کسی چیز سے تشبیہ دے سکتے ہیں، نہ ہم اس کی کوئی توجیہ کر سکتے ہیں، نہ اس کی ہم کوئی تعویل کر سکتے ہیں۔ پھر دوسرا اس کا پہلو یہ ہو سکتا ہے تفہیم کا، یا نقطہ نظر ہم رکھ سکتے ہیں کہ ہم کہیں کہ استواء علی العرش کوئی عمل نہیں ہوا، یہ سرے سے کچھ نہیں ہے۔ جب اللہ کہہ رہا ہے استواء علی العرش ثم استوى علی العرش، وہ عرش کے اوپر مستوی ہوا، الرحمن علی العرش استوى، وہ رحمان ہے، وہ عرش کے اوپر مستوی ہے، تو اس کا ہم انکار تو نہیں کر سکتے۔ نہ ہمارے پاس یہ گنجائش ہے کہ ہم اس کا انکار کریں، نہ ہمارے پاس یہ گنجائش ہے کہ ہم اس کی کوئی کیفیت بیان کریں۔ لہذا ان دونوں کیفیتوں کے درمیان ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ ہمیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے اللہ مستوی ہوا کما ہوا شانہ، جس طرح اس کی شان ہے وہ اپنی شان کے مطابق مستوی ہوا، اس کی کیفیت ہم نہ بیان کر سکتے ہیں، نہ اس کو کسی چیز کے ساتھ تشبیہ دے سکتے ہیں۔ یہ ہے عقیدہ جو ہر دفعہ جتنی جب دفعہ استواء علی العرش آئے گا، یا اس کے علاوہ بھی اللہ کی وہ صفات، اگر آپ اس کی کوئی تعویل کریں گے نا، نہیں جی اس کا اصل معنی یہ ہے، تو دلوں کی ٹیڑھ اور کجی کی علامت ہوگی۔ اب اگر آپ کہیں گے اللہ کی کرسی سے مراد کرسی نہیں ہے، آپ کہیں کہ اللہ کے ید اللہ، اللہ کے ہاتھ سے مراد اللہ کا ہاتھ نہیں ہے، آپ اگر یہ کہیں گے تو اس طرح مطلب ہے آپ نے انکار کر دیا، اللہ نے جو بیان کیا آپ نے اس کا انکار کر دیا۔ اللہ کی کرسی کا مطلب اللہ کا غلبہ ہے، اللہ کے ید اللہ کا مطلب اللہ کی قوت ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ نے قوت مراد لی، یا آپ نے غلبہ مراد لیا، یا آپ نے سلطنت مراد لی، آپ نے کرسی اور ہاتھ کا تو انکار کر دیا نا۔ یہ ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے، ہم نہ انکار کر سکتے ہیں نہ کیفیت بیان کر سکتے ہیں۔ لہذا ہمارے پاس کیا ہے؟ آمنا بھی کل من عند ربنا آمنا بھی، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، ہمارا ایمان ہے اس کے اوپر، بس بات ختم۔ اللہ نے کیسے 6 دنوں میں کائنات پیدا کی، اور کیسے اللہ تعالیٰ نے
عرش پر استوا فرمایا، اس کی تفصیل اور اس کی کیفیت اور تشبیہ ہم نہیں، نہ کیفیت بیان کر سکتے نہ تشبیہ دے سکتے۔ یدبر الامر، سارے معاملات کی تدبیر وہی کرتا ہے، تدبیر کائنات بھی کر رہا ہے۔ وہ سو نہیں گیا ہندوؤں کے برہما کی طرح، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو تو اونگ بھی نہیں آتی، ہر وقت وکل یوم ہوا فی شان، ہر دن وہ کسی نئے معاملے کی تدبیر فرما رہا ہوتا ہے۔ اللہ مدبر کائنات، صرف خالق کائنات نہیں ہے، وہ مدبر کائنات بھی ہے۔ ما من شفیع الا من بعد اذنہ، کوئی سفارش بھی نہیں کر سکتا وہاں تو مگر من بعد اذنہ، اس کے اجازت کے بعد ہو سکتی ہے۔ یہ مشرکین مکہ کے اس عقیدے کی طرف اصل میں اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو بت ہیں نا، یہ جو مورتیاں ہیں، یہ ہمارے سفارشی ہیں۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ جو آگے آیت نمبر 18 میں آ رہا، تو ان کے اس نقطہ نظر کو کہ اللہ کے ہاں سفارشی ہر ایرا غیرہ ہو جائے گا، تمہارا کیا خیال ہے؟ اللہ اکبر، جو اٹھتا ہے وہ کہتا ہے میں کر لوں گا سفارش، فلاں کر لے گا سفارش، اس کے پیچھے چلے جاؤ۔ اللہ کے ہاں کوئی سفارشی نہیں ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون سفارش کرے گا سوائے اس کی اجازت کے؟ اذن ملے گا تو سفارش ہوگی، اور شفاعت کا اذن کسے ملے گا؟ سوائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کسی کو نہیں ملے گا، اور وہ قیامت کے دن ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا استحقاق حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان سچا امتی بنے۔ سچا امتی بنے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ تعلق رکھے گا جو ایک امتی کا ہونا چاہیے، تو وہ شفاعت کا حقدار ہوگا۔ اور وہ شفاعت بھی یوں نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلقاً دے دی گئی کہ آپ جب مرضی جو مرضی سفارش کریں، ایسا نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیفیت بیان کی ہے کہ جب میں سفارش کروں گا تو یوں نہیں ہے کہ میں کہوں گا فلاں کو بخش دے، یہ جس طرح یہاں تو ہمارے ہاں تو ایسے ہے جیسے لوٹ سیل لگی ہوئی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاؤں گا اور اللہ کی تسبیح تقدیس بیان کروں گا جب تک اللہ چاہے گا، وہ پتہ نہیں صدیاں ہیں کہ سال ہیں۔ اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے رہیں گے، اللہ کی کبریائی بیان کرتے رہیں گے، پھر جب اللہ چاہے گا، جب اللہ چاہے گا، جب اللہ چاہے گا، پھر کہے گا ارفع راسک، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سر اٹھائیے اور مانگیے، کیا مانگتے ہیں آپ؟ یعنی آپ کا خیال ہے ایسے ہی یہ بت بھی سفارشی، یہ مورتی بھی سفارشی، ارلا پرلا ہر ایرا غیرہ سب سفارشی؟ ما من شفیع الا من بعد اذنہ، کوئی سفارشی وہاں نہیں ہو سکتا اللہ کی اجازت کے بغیر، اور اللہ کی اجازت ایسے خواہ مخواہ نہیں ملنی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اجازت ملنی ہے تو سجدے میں گر کے کتنا عرصہ؟ فرمایا جب تک اللہ چاہے گا، میں اتنا عرصہ سجدے میں پڑا رہوں گا۔ وہ 50,000 سال کا دن ہے، پتہ نہیں کتنا عرصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گرے رہیں گے۔ فرمایا میں اس کے بعد سفارش کر چکوں گا تو مجھے لگے گا کہ ابھی میری بہت ساری امت جہنم میں ہے، میں پھر سفارش کرنا چاہوں گا، لیکن اب پھر اذن کی ضرورت ہوگی، پھر اذن کی ضرورت ہوگی، پھر اذن لینے کے لیے فرمایا پھر میں سجدے میں گر جاؤں گا، اور پھر میں یہ نہیں ہے کہ بس سفارش کی اجازت مل گئی اب کر لو، نہیں، سفارش کی تھی ہو گئی، پھر سجدے میں گروں گا، اور پھر میں اس وقت تک اللہ کی کبریائی بیان کروں گا جب تک اللہ چاہے گا، پتہ نہیں کتنا لمبا سجدہ دوسرا ہو، اللہ، پھر جا کے اذن ملے گا۔ ہم نے اس کو مذاق سمجھا ہوا ہے،
اور مشرکین مکہ یہی سمجھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں انہی کے اس عقیدے کا بطلان فرمایا ہے کہ ما من شفیع الا من بعد اذنہ۔ سورہ یونس 18 کے اندر جو میں نے عرض کیا کہ ان کا یہ عقیدہ اللہ نے بیان کیا، وَيَقُولُونَ هَاؤُنَا شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، ساڈی انہاں دے اگے تے انہاں دی اللہ اگے، یہ ہمارے سفارشی ہیں۔ اس عقیدے کی نفی کی گئی ہے کہ اللہ کے ہاں سفارش اس طرح سے نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ سورہ انبیاء میں فرمایا وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، کوئی سفارش نہیں کر سکے گا، اللہ چن لے گا کسی کو جس کو چننا ہے سفارش کے لیے۔ لا تغنی شفاعتهم شيئا الا من بعد ان يأذن الله لمن شاء ويرضى۔ سورہ نجم کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ اس طرح سے نہیں ہے، وہاں تو کوئی کلام نہیں کر سکے گا۔ سورہ نبا کے اندر فرمایا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، سب ہاتھ باندھے کھڑے ہوئے ہوں گے، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، بول بھی کوئی نہیں سکے گا، زبان سے لفظ نہیں نکلے گا کسی کے سوائے اس کے جس کو اللہ اجازت عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ ذالکم اللہ ربکم، وہ ہے تمہارا رب، وہ ہے اللہ جو تمہارا رب ہے۔ تم نے ہر مورتی کو، ہر مٹی کی ڈھیری کو، ہر جڑی بوٹی کو رب سمجھ رکھا، کئی زندہ خدا، کئی مردہ خدا۔ ذالکم اللہ رب، وہ ہے اللہ تمہارا رب۔ فاعبدوہ، وہ جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں نا، اب سمجھ آ رہی ہے ان آیات کہ آپ اگر توحید ربوبیت کی بات کریں تو وہ مانتے تھے، توحید اسماء و صفات کی بات کریں تو وہ مانتے تھے۔ مسئلہ یہ تھا توحید فی العبادت، یہ توحید الوہیت کا، فاعبدوہ، وہ اللہ ہے تو پھر اسی کی بندگی کرو، پھر کسی اور کی کیوں کرتے ہو؟ پھر وہ سارے امور جو عبادت سے تعلق رکھتے ہیں وہ مخلوق کے لیے کیوں روا رکھتے ہو؟ فاعبدوا، اسی کی بندگی کرو۔ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ وہی بات جو پہلے کہی تھی، الیہ مرجعکم جمیعا، تم سب نے لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے۔ وعد اللہ حقا، اس کا وعدہ سچا ہے۔ انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اسی نے پیدائش کی ابتدا کی ہے، اسی نے پہلی دفعہ پیدا کیا ہے، پہلی دفعہ بھی وہی پیدا کرتا ہے، ثم یعیدہ، دوبارہ بھی وہی کرے گا۔ سبحان اللہ، یعنی کتنی آسان سی بات کہ جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا دوبارہ بھی پیدا کر دے۔ تمہاری سمجھ میں وہ جو بات نہیں آتی جو میں عرض کر رہا تھا کہ عقیدہ آخرت ان کی سمجھ میں نہیں آتا۔ من یحیی العظام وہی رمیم، ہڈیاں گل سڑ گئیں، مر گئے، مٹی ہو گئے، کیسے، کون زندہ کرے گا؟ فرمایا ان کو یہ بتا دو کہ وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا، انشاء اول مرہ، جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا ہے وہ دوسری دفعہ پیدا کرنا، اب ہر شخص کو پتا ہے کہ مشکل پہلی دفعہ پیدا کرنا ہوتا ہے، دوسری دفعہ نہیں۔ اور قرآن نے کوئی سائنسی دلائل نہیں دی ہے اس کے اندر، سادہ سی بات، جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا وہ دوسری دفعہ پیدا کرنے پر قادر۔ اور وہ جو حدیث قدسی بخاری کے اندر موجود ہے، ترمذی شریف کے اندر بھی اور دیگر کتابوں میں بھی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو ابن آدم ہے نا، کذبنی ابن آدم، کذبنی ابن آدم، یہ جو ابن آدم ہے نا، اس نے مجھے جھٹلایا ہے، اس نے میری تکذیب کی ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، اس کو چاہیے نہیں تھا کہ میری تکذیب کرتا۔ وَشَتَمَنِي، اور اس نے مجھے گالی دی ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، اس کو چاہیے نہیں تھا مجھے گالی دیتا۔ اللہ اکبر، کون کہہ رہا ہے؟ خالق و مالک کہہ رہا ہے، اللہ جل جلالہ کہہ رہا ہے کہ یہ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، یہ میری تکذیب کرتا ہے، اس کو چاہیے نہیں تھا کہ مجھے جھٹلاتا اور مجھے گالی دیتا۔ فَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ، یہ جو مجھے جھٹلانا ہے پتہ ہے کیا ہے؟ یہ میری تکذیب پتہ ہے کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ لَن يُعِيدَنِي كَمَا بَدَانِي، وہ کہتا ہے جس طرح مجھے پہلے پیدا کیا ہے دوبارہ کوئی نہیں مجھے پیدا کرنے والا۔ فرمایا یہ میری تکذیب ہے، مجھے جھٹلانا ہے، میرے وجود کو جھٹلانا ہے، میری قوت کو، میرے افعال کو، میری ذات کو جھٹلانا ہے۔ اور سب دنیا کو پتا ہے وَلَيْسَ أَوَّلُ الْخَلْقِ
بِأَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ إِعَادَتِهِ، ساری دنیا کو پتہ ہے کہ دوبارہ پیدا کرنا آسان ہوتا ہے، پہلی دفعہ پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے۔ لوگ اتنی بات نہیں سمجھتے، لہذا اور جو گالی دینے والی بات ہے وہ فرمایا کہ جب یہ کہتا ہے اتخذ اللہ ولدا، اللہ کی اولاد ہے، یہ تو گالی ہے اللہ کو۔ اللہ اکبر۔ انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، وہی پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے، وہی اس کا اعادہ کرتا ہے، دوبارہ پیدا کرے گا۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، کیوں اس کی طرف لوٹ کے جانا ہے؟ قیامت کیوں آنی ہے؟ 50,000 سال کا دن کیوں ہے؟ یہ جواب دہی کی پیچھے فلسفی کیا ہے؟ کیوں جانا ہے؟ قیامت کیوں آنی ہے؟ فرمایا اس لیے آنی ہے لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط۔ اگر قیامت نہ آئے تو جو اہل ایمان یہاں اپنی زندگی قید کی طرح گزارتے رہے ہیں، جنہوں نے اپنی خواہشات کو قابو میں رکھ کے اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزاری، اللہ کی مرضی سے زندگی گزاری ہے، ان کو بدلہ کون دے گا اگر قیامت نہیں آئے گی؟ اور جو لوگ یہاں اپنی من مرضی کی زندگی گزارتے رہے، ظلم کرتے رہے لوگوں پر، اور انہوں نے ہر طرح سے اللہ کو بھلا دیا اور اپنی زندگی مرضی کی گزاری، اب دونوں کو آپ کا کیا خیال ہے؟ دونوں مر گئے اور مٹی ہو جائیں اور بس ان کو بدلہ ہی نہ دیا جائے؟ قیامت اس لیے ہے کہ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، انصاف کے ساتھ جو حق بنتا ہے۔ قسط عدل کو ہی کہتے ہیں، پہلے بھی بات ہو چکی۔ عدل کسی شخص کا جو حق بنتا ہے اس حق کو دینا یہ عدل کہلاتا ہے، اور جتنا حق بنتا ہے وہ قسط کہلاتا ہے۔ یعنی اگر کسی کا حق 80% بنتا ہے تو اس 80% کو اس کا قسط کہا جائے گا۔ کسی کا 20% بنتا ہے، 20% اس کا قسط ہے۔ جو عدل کی بنیاد پر حصہ بنتا ہے وہ قسط ہوتا ہے۔ البتہ عدل اور قسط ایک ہی چیز ہے، اگر یہ الگ الگ بیان کیے جائیں تو دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے، جو عدل کا معنی ہے وہی قسط کا معنی ہے۔ لیکن جب ہم اس کا اردو میں ترجمہ کرتے ہیں تو وہ انصاف ہی کر سکتے ہیں، ہمارے پاس اور لفظ ہی کوئی نہیں۔ اردو ایک کنگلی زبان ہے، اس کے پاس اپنے لفظ ہی کوئی نہیں، بیچاری کچھ ادھر سے لیتی ہے، ادھر سے۔ انصاف کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہماری سمجھ میں عدل نہیں آتا، ہماری سمجھ میں قسط نہیں آتا جب ہم انصاف اس کا معنی کرتے ہیں، اس لیے کہ انصاف نصف سے ہے۔ نصف کا مطلب آدھا آدھا کرنا ہوتا ہے، اور آدھا آدھا کرنا برابری ہوتی ہے۔ کسی کو آپ 50-50 حصہ دے دیتے ہیں تو یہ انصاف تو 50-50 حصہ دینا ہے، اللہ کے ہاں عدل ہے۔ انصاف اگر بمعنی عدل ہو تو وہ ہے، اگر انصاف بمعنی تنصیف اور نصف کے ہے تو وہ نہیں ہے۔ اللہ نے یوں نہیں کرنا کہ اچھا تمہارا جھگڑا ہے آدھا آدھا لے لو، نہیں، یہ آدھا آدھا لے لو کام وہ کرتا ہے۔ میں ہمیشہ یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ جو کمزور جج ہوتا ہے نا، جس کی قوت فیصلہ نہیں ہوتی، تو وہ دیوانی مقدمات میں کوشش کرتا ہے صلح ہی ہو جائے، آدھا آدھا کر لیں تاکہ حق واضح نہ کرنا پڑے کہ کس کا کتنا۔ یہ بڑا مشکل کام ہے، کس کا کتنا حق بنتا ہے۔ تو اسلام میں جو حقوق کی تقسیم ہے وہ بھی انصاف کی بنیاد پر نہیں ہے، وہ عدل کی بنیاد پر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی یہ شانہ بشانہ کا جو چکر ہے، یہ چاہے عورت چلائے چاہے عورتوں کے باس چلائیں، یہ شانہ بشانہ اسلام کے اصول عدل کے دور دور تک اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اسلام عدل کی بنیاد پر حقوق دیتا، کسی موقع پہ عورت کو اتنا حق دیتا ہے کہ مرد کا حق اس کے قریب سے بھی نہیں گزرتا، اس وقت عورت کا حق ہوتا، کسی وقت مرد کا حق ہوتا ہے۔ لہذا عدل کے اصول کے مطابق اللہ نے اپنے اوپر عدل قائم کر لیا ہے، اللہ نے اپنے اوپر عدل کو، اس کے مقابلے میں ظلم، اللہ نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے، اور اللہ نے یہی حکم دیا امرت لاعدل بینکم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے حکم یہ دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے درمیان عدل کے مطابق فیصلے کروں، لہذا سارے حقوق کی تقسیم ہر چیز عدل کے مطابق ہے۔ لیکن یہاں کیا ہے؟ یہاں تو یہ مائٹ از رائٹ ہے، جو جس کے ہاتھ میں طاقت ہے اس کا قانون ہے۔
مظلوم بیچارے کدھر جائیں گے؟ یہاں تو کسی کو عدل نہیں ملتا، یا اردو میں بات کریں تو انصاف نہیں ملتا۔ جتنی مرضی آپ تحریکیں بناتے جائیں انصاف کی، جتنی مرضی آپ انصاف کے نام پر عدالتیں قائم کرتے جائیں، یہاں تو کمزور کو نہیں ملتا۔ تو جس کو نہیں ملتا اس کی بھی کوئی سنوائی کہیں ہے؟ فرمایا ہاں ہے، وہ قیامت والے دن۔ قیامت کا دن اسی لیے رکھا ہے، لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے ایمان کے مطابق کردار بنایا اور کردار پیش کر کے عامل الصالحات، نیک اعمال کر کے اس طرح کی زندگی گزاری، بالقسط، ان کو عدل کے مطابق ان کا پورا پورا بدلہ دیا جائے۔ اور والذین کفروا، اور جنہوں نے فکری طور پر بھی، زبانی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی انکار کیا، لہم شراب من حمیم وعذاب علیم، ان کے لیے کھولتے ہوئے پانی سے ان کو پانی پلایا جائے گا، مشروب پلایا جائے گا۔ اللہ اکبر! یہ جو حمیم ہے لفظی معنی تو اس کا گرم اور کھولتا ہوا پانی، لیکن اس کی تشریح احادیث میں بھی آتی ہے، قرآن میں بھی دیگر مقامات پر آتی ہے کہ جہنمیوں کو جو مشروب پلایا جائے گا، وہ جو حمیم ہوگا، وہ اصل میں صرف پانی نہیں ہوگا، بلکہ وہ جہنمیوں کی ہی خون اور پیپ ملا ہوا پانی ہوگا، اور وہ کھولتا ہوا پانی ان کو پلایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ وعذاب علیم، اور دردناک عذاب، بما کانوا یکفرون، اس لیے کہ دنیا میں انہوں نے زندگی کفر کے مطابق گزاری، وہ کفر کرتے رہے۔ اس لیے یہ ہے وہ وزڈم جو قیامت کے وجود کے پیچھے ہے۔ قیامت کیوں نہ آئے؟ قیامت اللہ نے اسی لیے بنائی ہے، وگرنہ ظالم ظلم کر رہے ہیں، یہاں تو ان کے بدلہ کوئی ظالم کو پکڑنے والا ہی نہیں، بلکہ ڈیفائن کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے کہ کون ظالم اور کون ظالم نہیں ہے، یہاں تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور خاص طور پہ آج کا دور، اللہ، جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا کہ انہا ستاتی علی الناس سنون خداع، تمہارے اوپر دھوکے کا دور آنے والا ہے۔ اللہ، دھوکے کا دور! کیسا دھوکے کا دور؟ یصدق فیہ الکاذب ویکذب فیہ الصادق، جس میں جھوٹوں کو سچا کہا جائے گا، سچوں کو جھوٹا کہا جائے گا۔ ویؤتمن فیہ الخائن، بددیانتوں کا اعتبار کیا جائے گا یا بددیانتوں کو امانتدار سمجھا جائے گا۔ ویخون فیہ الامین، اور جو امانت دار ہوگا اس کو لوگ بددیانت کہیں گے اور بددیانت ثابت کر دیں گے۔ تو ایسے دور میں کیسے پتہ چلے کہ کون سچا کون جھوٹا؟ اللہ اکبر! یعنی کوئی معیار ہی کوئی نہیں۔ جب معیار ختم ہو جائے، دیانت، عدل، سچ ختم ہو جائے، تو پھر فیصلہ کہاں ہوگا؟ انہی فیصلوں کے لیے تو اللہ نے قیامت بنائی۔ یہاں تو بہت سارے لوگ وہ اپنے آپ کو کیموفلیج کر کے زندگی گزار کے چلے جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کون ظالم اور کون عادل۔ یوم تبلی السرائر، قرآن کہتا ہے اس دن سارے بھید اور راز باہر آئیں گے۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، وہی ذات ہے جس نے سورج کو روشن بنایا اور روشنی دینے والا بنایا، والقمر نورا، اور چاند کو بھی منور بنایا، چمکتا ہوا بنایا، وقدرہ منازل، اور ان دونوں کی منزلیں طے کر دی یا مقرر کر دیا، لتعلموا، تاکہ تم جان لو، عدد السنین والحساب، تم اپنے حساب کو جان لو اور سالوں کی گنتی کو جان لو۔ ما خلق اللہ ذلک الا بالحق، یہ سب کچھ جو اللہ نے پیدا کیا ہے وہ حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ یفصل الآیات لقوم یعلمون، وہ آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے اس قوم کے لیے جو ذرا بھی علم رکھے، جاننے والی قوم۔ اب یہ دیکھیں، جاننا یا نہ جاننا، جاننے والی قوم کون سی قوم ہے؟ یہ جو برین ہے نا،
ایز باڈی آرگن، ایک جسم کے عضو کے طور پر، یہ تو اللہ نے ہر ایک کو دیا ہے، لیکن ہر شخص جاننے والا نہیں ہوتا۔ علم کے مقابلے میں جہل ہے، اور عقل کے مقابلے میں کم فہمی ہے اور کج فہمی ہے، لا واقفیت ہے، عدم واقفیت ہے۔ لہذا جو شخص سمجھتا نہیں، عقل نہیں رکھتا، جو اس دماغ سے کام نہیں لیتا، جو علم نہیں رکھتا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس یہ آرگن نہیں ہے، آرگن تو سب کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کی، ہم سورہ بقرہ کے آخر پہ، سورہ آل عمران کے آخر پہ پڑھ آئے ہیں کہ وہ لوگ جن کے اندر لب ہے، عقل ہے، اولو الالباب، ان کے لیے یہ ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے نشانیاں۔ حالانکہ اگر اس کو ہم کہیں کہ دماغ تو موجود ہے، تو عقل والے کون ہیں؟ وہاں اس کی ڈیفینیشن اللہ تعالیٰ نے فرمائی، عقل والے وہ ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ یہ جو ارد گرد کی کائنات ہے، اس سے جو درست تفہیم حاصل کر لیتے ہیں اپنے دماغ کو استعمال کر کے، وہ عقل والے ہیں، اور جو اس ارد گرد کی کائنات سے درست تفہیم حاصل نہیں کرتے، وہی جاہل ہیں اور وہی کم عقل ہیں۔ اب یہ جو جانتا ہو کہ یہ ساری نشانیاں ارد گرد اللہ کی ہیں، ان کو دیکھتے تو سب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کے اندر فرمایا وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا، کتنی نشانیاں زمین میں، یعنی ان نشانیوں پہ سب گزرتے ہیں۔ یمرون علیہا، صبح و شام ہم نشانیاں دیکھتے ہیں اللہ کی وحدانیت کی، ساری کائنات اللہ کی نشانی ہے، لیکن وہم عنہا موردون، لوگ دیکھ کر منہ پھیر کر گزر جاتے ہیں، کوئی اس سے نصیحت نہیں پکڑتا۔ ساری کائنات معجزہ ہے، ساری کائنات اللہ کی شان کی، اللہ کے وجود کی اور اللہ کے توحید کی مظہر ہے، لیکن کوئی دیکھنے والی آنکھ تو ہو۔ کوئی وہم عنہا موردون، دیکھتے ہیں لیکن وہ خیال دوسری طرف پلٹ کے نکل جاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو ارد گرد چاند ہے اور سورج ہے، یہ سب روشن، یہ دیان، سورج کو کہا کہ ہم نے اس کو چمکتا ہوا بنایا، شمس دیان، دیا زو سے ہے، بعض نے کہا دیان یہ زو کی جمع ہے، بعض نے کہا مصدر ہے، بعض نے کہا یہ اسم الفاعل ہے۔ بہرحال جو بھی اس کا ترجمہ ہو، زو اور نور، یہاں دو الگ الگ، قمر کے لیے نور کا لفظ استعمال کیا ہے اور شمس کے لیے ضو کا لفظ استعمال کیا، دیان۔ تو بعض نے تو کہا کہ یہ ضو اور نور ان دونوں میں فرق ہے، لفظی طور پر فرق ہے۔ علامہ زبیدی نے تاج العروض کے اندر لکھا ہے کہ ان دونوں میں فرق ہے۔ نور وہ ہوتا ہے جس کی اپنی روشنی نہ ہو، اور ضیاء وہ ہوتا ہے جس کی اپنی روشنی ہو، ذاتی، جیسے سورج کی اپنی روشنی ہے، چاند کے اندر تو سورج کی روشنی کا ریفلیکشن ہے۔ تو علامہ زبیدی کی یہ بات درست ہوتی اگر اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ نور کا لفظ ضیاء کی جگہ استعمال نہ فرمایا ہوتا۔ تو ہم دوسرے مقامات پر دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے مثلا تورات کو نور بھی کہا ہے، تورات کو ضیاء بھی کہا ہے، لہٰذا یہ درست محسوس نہیں ہوتا کہ ضیاء جو ہے وہ ذاتی روشنی یا ضوء ذاتی روشنی ہوتی ہے اور نور جو ہے وہ عطائی یا حاصل کی ہوئی روشنی ہوتی ہے، یہ درست محسوس نہیں ہوتا۔ یوں کہہ لیجئے کہ یہ دونوں اپنی اپنی جگہ روشنی ہی اور چمک رکھنے کی ہی استطاعت رکھنے والی چیز کو کہتے ہیں، چاہے وہ ضوء ہو چاہے نور ہو۔ فرق البتہ یہاں پہ ایک اور ہے جو اہل لغت نے اور مفسرین نے بیان کیا ہے، وہ سمجھ آتا ہے کہ ضیاءً جو ہے یہ ضوء کی جمع ہے، اور عربی قاعدے میں اس طرح کی جمع بہت ساری آتی ہیں، مفسرین نے مثالیں بیان کی، لہذا جب اس کو آپ جمع دیکھیں گے، نوراً واحد ہے اور ضیاءً جمع ہے، پھر آپ اس میں وہ ترجمہ کر سکتے ہیں کہ روشنیوں کا باعث بنایا شمس کو، کہ گویا سورج اکیلا خود روشن نہیں ہے بلکہ وہ بہت ساری روشنی کا باعث ہے۔ چاند کی روشنی بھی اسی وجہ سے ہے، اللہ نے اس کو بذات روشن بنایا ہے، اور چاند بذات روشن نہیں ہے، وہ تو سورج کی روشنی سے ریفلیکشن لیتے ہوئے، لہذا معنی یہ ہو سکتا ہے اور معنی یہ اس میں سے نکلتا ہے، لیکن یہ اس وجہ سے نہیں نکلتا کہ ضوء کا لفظ اور نور کا لفظ اپنے اندر یہ معنی کا اختلاف رکھتا ہے، بلکہ یہ اس وجہ سے نکلتا ہے کہ ضیاء یہاں پہ روشنیاں ہیں، یہ وجہ جمع بیان ہوا ہے، وگرنہ
جب بھی کبھی ضوء کا لفظ آئے یا نور کا لفظ آئے، یہ دونوں ایک دوسرے کے متبادل الفاظ ہیں۔ نور کا معنی بھی روشنی ہے اور ضوء کا معنی بھی روشنی ہے، چاہے وہ ذاتی ہو اور چاہے وہ کسی سے حاصل کی ہوئی ہو۔ وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينِ وَالْحِسَابِ، اور یہ ان کی منزلیں طے کی ہیں۔ قدرہ، مقدر کیا ہے، بنایا ہے، ان کو مقرر کیا ہے۔ ظاہر ہے ہم جو حساب کتاب رکھتے ہیں، یہ جو اگر سورج چاند نہ ہوتا تو ہمارا تو حساب کتاب بھی غلط ہو جاتا، یا ہم حساب رکھ ہی کیسے سکتے تھے کہ ہم تو ایک دن کا حساب کرتے ہیں، سورج نکلتا ہے غروب ہوتا ہے، چاند نکلتا ہے غروب ہوتا ہے، اور یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ دن کو سورج دیا ہے، شام کو چاند دیا ہے۔ اگر اس جگہ بھی سورج دے دیتا، شام کو بھی سورج دے دیتا اللہ تعالیٰ، تو پھر رات ہوتی نا، ایک سورج رات کو آ جاتا، ایک سورج دن کو آ جاتا، تو پھر ہر وقت روشنی رہتی، پھر رات تو نہ ہوتی۔ تو رات کو چاند دیا ہے وہ بھی نور، چمکنے والا ہے، وہ اپنی روشنی ہے اس کی، وہ سورج سے ریفلیکشن کی وجہ سے اس سے ایک چمک پیدا ہوتی ہے، وہ شام کے لیے ہے۔ لہٰذا جو انسانیت کو ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے وہ عطا فرمایا۔ سمجھ اس کو آتی ہے جو قرآن سے علم لے کے العلم کے ساتھ منسوب ہو جائے۔ یفصل الآیات، اللہ جو ہے وہ آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے، لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے جو جانتی ہے۔ اچھا، اس میں ایک بات یہ فرمائی، ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، یہ سارا کچھ جو اللہ نے پیدا کیا ہے نا، یہ صرف حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اور حق کا مطلب ایک تو یہ باطل کے مقابلے میں ہوتا ہے، یعنی بے مقصد نہیں ہے، با مقصد ہے۔ باطل بے مقصد ہوتا ہے، حق با مقصد ہوتا ہے۔ اور دوسرا معنی جو میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ حق وہ ہوتا ہے کہ جس کے ثبوت کے لیے یا جس کی تصدیق کے لیے کسی خارجی ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی، جس کو ثابت کرنے کے لیے کسی خارجی ثبوت کی ضرورت نہ ہو، وہ حق ہوتا۔ قرآن حق ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس حق ہے، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا ثابت کرنے کے لیے آپ دنیا کائنات کی دلیلیں ادھر ادھر سے ڈھونڈتے رہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس خود دلیل ہے کہ آپ حق ہیں، اللہ کا قرآن خود دلیل ہے کہ یہ حق ہے۔ لہٰذا کسی کو آپ نے بتانا ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، ان کو سیرت پڑھائیں، سیرت خود بتائے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں۔ جس کو ثابت کرنا ہو کہ قرآن سچا ہے، اس کو قرآن پڑھنے کے لیے دیں، قرآن خود بتائے گا کہ یہ سچا ہے، یہ حق ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو ارد گرد کی کائنات ہے یہ بھی حق ہے، لہٰذا یہ کائنات خود ثبوت ہے، آپ اپنا ثبوت ہے اللہ کی وحدانیت کا۔ لہٰذا کوئی شخص دیکھے تو صحیح، جو دیکھتا ہی نہیں، جو ان کی طرف توجہ ہی نہیں کرتا، اس کی سمجھ میں نہیں آتی، وگرنہ کائنات کی ایک ایک چیز ہر وقت اللہ اکبر۔ آپ کبھی غور تو کریں، کسی درخت کو غور کرنا شروع کر دیں، یہ کیسے پیدا ہوا؟ یہ ٹیبل میرے سامنے پڑی ہے، اس کے اوپر غور کرنا شروع کر دیں، یہ کیسے بنی؟ بھئی اس میں کون سی بات، اس میں حیرت کی کون سی بات؟ یہ کارپینٹر نے لکڑی لی، لکڑی لے کے اس نے ایک شیپ دے دی، بنا کے یہاں رکھ دی۔ اچھا جی، وہ لکڑی کہاں سے آئی؟ درخت سے آئی۔ درخت کہاں سے آیا؟ زمین سے نکلا۔ زمین سے کیسے نکلا؟ زمین میں بیج تھا۔ بیج کہاں سے آیا؟ بیج کو کس نے یہ طاقت دی کہ وہ نکلے؟ ایک وقت آئے گا کہ سوائے اس کے کہ آپ اللہ کو مان لیں، آپ کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ یہ ہے حق۔ اب دیکھیں تو پوری کائنات معجزہ ہے۔ ہم ٹیپ کھولتے ہیں، پانی کی ٹوٹی کھولتے ہیں، اس میں سے پانی آنا شروع ہو جاتا ہے، ہمیں کوئی حیرت نہیں ہوتی۔ اب تو بلکہ سینسر لگے ہوئے ہیں، آپ پانی پاس کریں ہاتھ، وہ اسی وقت پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے، ہمیں کوئی حیرت نہیں ہوتی۔ ہم سمجھتے ہیں یہ روٹین کا معاملہ ہے۔ وہ جو قرآن نے کہا نا، وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا، ہر وقت ہم نشانیاں دیکھتے ہیں، وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، توجہ نہیں کرتے۔ مسئلہ توجہ کا ہے۔ پانی ٹوٹی سے نکل رہا ہو، اللہ، یہ کتنی حیرت کی بات ہے، اور خاص طور پہ یہ جو سینسر والی ٹوٹی سے نکل رہا ہو، اللہ، جو 50-100 سال پہلے کوئی بابا جی فوت ہو گئے ہوں، وہ دوبارہ دنیا میں آ جائیں، ان کو آپ دکھائیں، جو دور دراز جا کے کسی چھپڑ سے، جوہر سے پانی لے کے آتے تھے یا کسی کنویں سے لے کے آتے تھے، ان کو آپ دکھائیں کہ ہم ٹوٹی کھولتے ہیں اور پانی آنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ ہو سکتا ہے حیرت سے بے ہوش ہی ہو جائے۔
یہ پانی کہاں سے آ گیا؟ پھر آپ سمجھیں گے کتنی حیرت والی بات ہے، اللہ سوچنے والی بات ہے۔ اور آپ ذرا سوچیں یہ پانی کہاں سے ہوگا؟ تو یہ اوپر ٹینکی بنی ہوئی ہے، اس میں کون سی سوچنے والی بات؟ اوپر ٹینکی بنی، وہاں سے پانی آ رہا ہے، پائپ لگے میں اندر فٹنگ ہوئی ہوئی ہے، کئی دفعہ میں نے بلڈنگ بنتی دیکھی۔ اچھا جی، ٹینکی میں پانی کہاں سے آیا؟ خدا زمین سے آیا۔ زمین میں کہاں سے آیا؟ قرآن سوال کرتا ہے، قُلْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ۔ زمین کا پانی اگر اللہ نیچے ہی لے جائے، وہ آئے ہی نہ، تو کون لائے گا تمہارے لیے پانی؟ اللہ سوال کرتا ہے، سبحان اللہ۔ یہ ہے حق، یہ سب کچھ جو اللہ نے پیدا کیا ہے، ما خلق اللہ ذلک الا بالحق، جتنا کچھ بھی اللہ نے پیدا کیا ہے یہ سارا کا سارا حق ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کھول کھول کے آیتیں بیان کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون۔ یہ جو رات دن کا آنا جانا ہے اور جو کچھ بھی اللہ نے زمین و آسمان میں پیدا کیا ہے، یہ ساری کی ساری نشانیاں ہیں، لیکن ان لوگوں کے لیے ہیں جو اللہ کا خوف رکھتے ہوں اور اللہ کی رضامندی کی امید رکھتے ہوں۔ لعلہم لقوم یتقون، وہ قوم جو یہ احساس رکھتی ہو کہ ہم نے اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنی ہے، اس کے لیے نشانیاں ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ اس طرح کی آیات اللہ کریم نے جگہ جگہ بیان کی ہیں، اس لیے کہ جو مشرکین مکہ تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نشانی مانگتے تھے، کوئی معجزہ دکھاؤ، کوئی نشانی دکھاؤ۔ جس طرح حضرت صالح نے اونٹنی دکھائی علیہ السلام نے، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سانپ کا معجزہ ملا، عصا پھینکتے تھے سانپ بن جاتا تھا، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات ملے، آپ بھی کوئی ہمیں بڑا معجزہ دکھائیں۔ جب کبھی وہ معجزہ مانگتے تھے تو اللہ نے یہ آیات نازل کی کہ تم بڑے بیوقوف لوگ ہو کہ تمہیں یہ نہیں پتا کہ ارد گرد پھیلی ہوئی ساری کائنات نشانی ہے، کائنات کی ہر چیز میں نشانی ہے، لیکن تم کبھی اپنا سوچنے والا دماغ اور سمجھنے والا دل لاؤ تو صحیح، کبھی تم اس ٹریک پہ آؤ کہ تمہارا مقصد یہ ہو کہ میں نے اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنی ہے۔ اس مقصد سے جب تم کائنات کو دیکھو گے، اس نیت اور اس تڑپ اور اس احساس کے ساتھ دیکھو گے، تو کائنات کی ایک ایک چیز جو ہے وہ تمہاری سمجھ میں آنی شروع ہو جائے گی۔ یہ اللہ نے سب کچھ حق بنایا ہے اور اسی سے ہر شخص کو سمجھ آتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف درس ملتا ہے۔ وگرنہ ان الذین لا یرجون لقاءنا، جن کو آخرت ہی سمجھ نہیں آئی، وہ امید ہی نہیں رکھتے کہ کبھی اللہ سے بھی ملاقات ہوگی، آخرت قائم ہوگی، نہیں جی مر گئے مٹی ہو گئے بات ختم۔ جو یہ سمجھتے ہیں وردوا بالحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے، واطمأنوا بہا، اسی پہ مطمئن ہو گئے، والذین هم عن آیاتنا غافلون، وہی تو ہیں جو ہماری آیتوں سے غافل ہیں، یعنی دماغ خراب ہوئے ہیں، دنیا میں کھبے ہوئے ہیں، دنیا پرست ہوئے ہوئے ہیں، اور پھر سمجھتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی آیتوں کی سمجھ آ جائے۔ اس طرح نہیں سمجھ آتی، پہلے وہ دل لائیں۔ ھدی للمتقین، سوچنے سمجھنے والے، یہ احساس رکھنے والے پہلے یہ طے تو کریں، نیت تو یہ بنائیں کہ اللہ میں تیری ناراضگی سے بچنا چاہتا ہوں، تیری رضامندی کا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ پھر آپ اللہ کی آیات پڑھیں گے تو سمجھ میں آئیں گی، اور پھر ان ارد گرد پھیلی ہوئی آیات اور نشانیوں کو دیکھیں گے تو وہ بھی سمجھ میں آ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن کی تفہیم عطا فرمائے، تقوی والا دل عطا فرمائے اور تقوی والی زندگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔